معروف مسلم اسکالر پروفیسر ڈاکٹر علامہ شہباز احمد چشتی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب، لائک اور کامنٹ کرنا نہ بھولیے۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا و ملجانا و مأوانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کرم میں عقیدتوں، محبتوں اور چاہتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد میں انتہائی شکر گزار ہوں شعبہ علوم اسلامیہ گجرات یونیورسٹی کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ محترم ڈاکٹر شعیب عارف صاحب کا۔ میں انتہائی شکر گزار ہوں شعبہ علوم اسلامیہ کے سینئر استاد قابل تکریم محترم ڈاکٹر سید حامد فاروق بخاری شاہ صاحب کا۔ میں شکر گزار ہوں ڈاکٹر ندیم بن صدیق اسلمی صاحب کا، جنہوں نے کوآرڈینیٹ کیا، اور پوری فیکلٹی، تمام اساتذہ کرام، پروفیسرز، ڈاکٹرز، تمام کا شکر گزار ہوں۔ اور میں تمام طلباء و طالبات کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی ٹائم اس لیکچر کے لیے نکالا اور یہاں تشریف فرما ہوئے۔ یہ یونیورسٹی کے ساتھ میں جب یہاں اجمیری لاء کالج میں پڑھا رہا تھا اسلامک جورسپروڈنس، تو اس کی گراؤنڈ بریکنگ سرمنی میں الحمدللہ میں اس وقت شریک تھا۔ بعد ازاں پھر باہر جانا پڑا، اور 2 سال پہلے بھی ڈاکٹر رضوان یونس صاحب کے توسل سے یہاں جو ہے وہ آنے کا موقع ملا لیکچر دینے کا۔ ڈاکٹر سید حامد فاروق صاحب نے بہت تفصیلی تعارف کروایا، اور حقیقت بات یہ ہے کہ میں نے اپنے تعلیمی سفر کا آغاز ڈاکٹر صاحب کے ادارے دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بوکن شریف سے ہی کیا، جو میرے لیے ایک بڑی جو ہے وہ اعزاز کی بات ہے۔ تو یہ ایک تعلیمی ادارہ ہے، یہاں مجھے ڈاکٹر صاحب نے حکم فرمایا کہ اسلام اور عصر جدید کے جو چیلنجز ہیں ان کے حوالے سے گفتگو کروں۔ اسلام معروف معنوں میں کوئی ریلیجن نہیں ہے۔ اب ہم کرسچینٹی کو دیکھتے ہیں، عیسائیت کو، وہ ایک ریلیجن ہے۔ ریلیجن کہتے ہیں ایک اسپیسیفک وے آف لائف کو۔ جوڈائزم جو ہے، یہودیت، وہ ایک ریلیجن ہے۔ اسلام ریلیجن نہیں ہے۔ ہمارے ہاں جو مذہب استعمال کیا جاتا ہے یہ تو مذہب انفیہ، اسکول آف تھاٹ ہے۔ اسلام ایک کمپریہنسو کوڈ آف لائف ہے، ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جو زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ اور بدقسمتی ہے اس وقت مسلمان جو ہے اس کی کما حق ہو، جو اسلام کی ایک افاقیت ہے، عالمگیریت ہے، اس کے مطابق پرفارم نہیں کر رہے۔ ادروائز قرآن مجید کی جو پہلی وحی اتری ہے، وہ پہلا لفظ یہ اترا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے انسان کو پیدا کیا۔ پہلی وحی کی 5 آیات ہیں، اور یہ پانچوں کی پانچوں آیات ڈیفرنٹ برانچز آف سائنسز کو ڈیل کرتی ہیں۔ اس وقت جو سب سے بڑا چیلنج ہے امت مسلمہ کے لیے، وہ جہالت کا چیلنج ہے، وہ لیک آف نالج ہے۔ اور وہ نالج جو ایک عصر جدید میں اس وقت مغرب کی دنیا، وہ اسپیس ٹیکنالوجی میں، بائیو ٹیکنالوجی میں، تمام فیلڈز میں اس طرح انہوں نے اپنی مناپلی اور اجارہ داری قائم کر لی ہے کہ مسلم ورلڈ ہمیں محتاج نظر آتی ہے، مغربی دنیا، اور امریکن سوسائٹی کی محتاج نظر آتی ہے۔ جس دین کا آغاز پہلی 5 فرسٹ ریولیوشن اس سے ہوتا ہے، اور یہ پانچوں کی پانچوں آیتیں، میں اس کی ڈیٹیل کا وقت نہیں ہے، صرف ایک جملہ عرض کر دیتا ہوں۔ پہلی آیت سائنس آف تھیالوجی سے ڈیل کرتی ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے رب کے نام سے جس نے انسان کو پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق،
جس نے انسان کو بلڈ کلاٹ سے پیدا کیا. تو میڈیکل سائنس کی بنیاد قرآن حکیم اپنی پہلی وحی کی دوسری آیت کے اندر رکھ رہا ہے. خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم. آج ایتھیکل سائنسز کی بات ہوتی ہے, مورل سائنسز کی بات ہوتی ہے. قرآن حکیم اپنی پہلی وحی کی تیسری آیت میں ایتھیکل سائنسز کی بنیاد رکھ رہا ہے. اور پھر الذی علم بالقلم چوتھی آیت میں فرمایا جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا. سورسز آف نالج کی بات کی کہ ڈرائیو کہاں سے کرنا ہے, لینا کہاں سے ہے, سورس کیا ہے, ماخذ کیا ہے. اور قرآن مجید نے کہا وہ ماخذ علم کے لیے پین ہے. وَعَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ, اور انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. آپ کو اندازہ ہے کہ یہ محرم بھی ہے, شہید کا کتنا بڑا درجہ اور مقام ہے. لیکن یہ جو قلم کے ذریعے علم سکھایا نا, ایک عالم, شعبہ چونکہ علوم اسلامیہ کی بات ہے, ایک سکالر, ایک رائٹر, ایک مصنف جو اپنی ایک علمی ریاضت سے گزرتا ہے. تو یہ کہا گیا ہے حدیث پاک میں کہ جو انک آف پین آف اسکالر از مور پریشیس دین دا بلڈ آف مارٹر, کہ قیامت کے دن ایک طرف شہید کا خون ہوگا اور دوسری طرف اسکالر کے قلم کی سیاہی ہوگی, اور اس کے پین کی سیاہی از مور پریشیس دین دا بلڈ آف مارٹر. اس شہید کے خون سے زیادہ پریشیس اور زیادہ قیمتی ہو گئی, کیونکہ شہید تو ایک وار سے قتل ہوا اور اس نے جان دے دی. ایک عالم, ایک سکالر, ایک محقق ہر رات علم کی ریاضت سے گزرتا ہے, ایک کٹھن مرحلے سے گزرتا ہے, اور ایک سٹرگلنگ فیز سے گزرتا ہے, اور اس کی منزل یہ ہوتی ہے میں نے دنیا کو ثابت کرنا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے. میں نے ثابت کرنا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ ایک یونیورسل لیڈرشپ ہے. ہم نے علم کو مختلف اکائیوں کے اندر تقسیم کر دیا. علم کوئی ایسا نہیں ہے. جب آپ دیکھیں غزوہ بدر میں 70 قیدی آتے ہیں مدینہ طیبہ میں, تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مشاورت فرمائی کہ ان کے ساتھ کیا کریں. یہ جتنا 13 ایئرز کا پراسیکیوشن کا پیریڈ تھا مکہ میں رسول اللہ اور صحابہ کرام, وہ سامنے تھا. آج پہلا دن آیا تھا کہ ان سے انتقام لیا جائے. تو ایک رائے آئی کہ ان سب کی گردنیں اڑا دو. انہوں نے 13-14 سال ہمیں جس طریقے کے ساتھ ہمارے ساتھ بیہیو کیا ہے. اور دوسری تجویز آئی کہ نہیں, ان میں سے جو افورڈ کر سکتا ہے تو 4000 دینار زر فدیہ دے دے. اور اسلامک اسٹیٹ کو ابھی اسٹیبلش ہوئے چند ماہ ہوئے تھے, سخت ضرورت تھی فائنانشلی سپورٹ کی, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان تجاویز کی بجائے حضور نے یہ تجویز دی کہ ان پرزنرز آف وار جو جنگ بدر کے قیدی ہیں, ان میں سے جو میرے شہر مدینہ کے 10 ان پڑھ بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دے, میں محمد اس کو آزاد کر دوں گا. اب یہاں ایک کوشچن ارائز ہوتا ہے, وہ جو مکن پیگن ہے, مکہ کا مشرک ہے, جو کافر ہے, وہ مدینہ کے بچے کو کیا قرآن پڑھائے گا؟ اس نے اس کو حدیث پڑھانی ہے. اس نے جو بالکل ایک نیو اپ کمنگ جنریشن جو ہے اس کو سامنے بٹھایا جا رہا ہے کہ ایک کافر استاد کے سامنے, تو وہ کیا پڑھائے گا وہاں؟ اس سے مراد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی نالج, جو بھی سکلز, جو بھی ایکسپرٹائز, جو بھی مہارتیں ان کے پاس ہیں, یہ ٹرانسفر کر دیں میری مدینین جنریشن کے اندر, تاکہ ہم ورلڈ کو کے مطابق اس کے لیول پر آ کر لیڈرشپ کی کیپیبلٹی ان کے اندر آئے. اور ہم تو ہماری پسند ناپسند, لائک ڈس لائک علم کے اندر بھی ہے. آج جو امت مسلمہ لیک آف نالج کا شکار ہے, آپ اندازہ کریں ہماری یونیورسٹیز کا کمپیریزن کریں ویسٹ کی یونیورسٹیز کے ساتھ. پاکستان کا اتنا شاید ٹوٹل بجٹ نہ ہو جتنا ایک امریکہ کی ایک یونیورسٹی کا بجٹ ہوتا ہے. برطانیہ کو آپ لے لیں, برطانیہ کی فوج پاکستان کا کی فوج کا تیسرا چوتھا حصہ ہے, لیکن اس کی یونیورسٹیز ایک ورلڈ رینکنگ کی ہیں, ٹاپ 10 میں وہ آتی ہیں. تو جس ملک کی یونیورسٹیز تعلیمی شعبے لیڈ کرتے ہیں, پولیٹیکلی بھی وہ لیڈ کرتے ہیں, پھر دیگر اکنامک فیلڈ میں وہی لیڈ کرتے ہیں. ہمارے ہاں تو تعلیم کا مقصد کیا ہے؟ اقبال بیچارے روتے تھے
وہ علم نہیں، زہر ہے احرار کے حق میں، جس علم کا حاصل ہو جہاں میں دو کفے جو، کہ ہمارا ٹارگٹ کیا ہے کہ ہم نے یہ ڈگری لے کر ہمارا جو ریزمیو بنے گا، سی وی بنے گا، ہم کوئی اچھی سی پوسٹ مل جائے گی یا یہ سیلری پیکج مل جائے گا۔ تو اقبال کہتا ہے کہ جس علم کا حاصل دو کف جو ہوں، صرف سیلری اور پیکج اور صرف ایک عہدہ ہو، اقبال کہتا ہے آزاد مگدو کے حق میں تو وہ علم ایک پوائزن ہے، ایک زہر کا درجہ رکھتا ہے۔ ہمیں جو اس سلسلے میں میری تجویز ہے یا میں محسوس کرتا ہوں یہ کہ ہمیں مغرب کے نظام و نصاب تعلیم کو میں سے جو پازیٹیو چیزیں ہیں ان کو اڈاپٹ کرنا ہوگا۔ 1936 میں لارڈ مکالے سپریم کورٹ آف انڈیا کی حیثیت سے جب برے صغیر میں آیا تو اس نے ایک کریکلم دیا۔ اس نے کہا تھا وی وانٹ اے جنریشن انڈین بائی برتھ اینڈ انگلش بائی تھاٹ، ہم ایک ایسی نسل تیار کریں گے کہ پیدائشی طور پر ہندوستانی ہوگی مگر ذہنی اور فکری طور پر وہ انگریز کی غلام ہوگی۔ میں جب یہ پڑھتا ہوں تو مجھے ان کی عیاری اور مکاری کو داد دینے کو دل کرتا ہے کہ وہ اپنی مکرو سوچ میں اور پلاننگ میں کامیاب رہے، انہوں نے ایسی ہی نسل اسمبلیوں تک پہنچائی، انہوں نے ایسی ہی نسل تیار کی جو پیدائشی طور پر ہندوستانی یا پاکستانی رہی لیکن ذہنی اور فکری طور پر جو ہے وہ سامراج کی اور طاغوت کی غلام رہی۔ ہمارے استاد گرامی حضور ضیاء الامت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک ریفرنس دیتے تھے، آپ فرماتے تھے the war among the nations is fought in class rooms، کہ قوموں کی جنگیں میدانوں میں نہیں لڑی جاتی، میدانوں میں تو نتائج ہوتے ہیں، آپ نے بندہ کو تیار کیسا کیا ہے۔ قوموں کی جنگیں کلاس روموں میں لڑی جاتی ہیں، تیاری کلاس روموں میں ہوتی ہے، پلاننگ کلاس روموں میں ہوتی ہے، ساری لیڈرشپ کلاس روموں میں تیار ہوتی ہے، میدان میں جا کر تو اس نے ڈیلیور کرنا ہے، اس نے پرفارم کرنا ہے، جس قسم کی تیاری ہوگی اسی قسم کی پرفارمنس وہ وہاں نظر آئے گی۔ اور آج کل جنگیں صرف کلاس روموں میں نہیں، سوشل میڈیا کے اوپر بھی لڑی جا رہی ہیں۔ یہ ایک پاورفل ٹول بن گیا ہے حکومتوں کا بدلنے، ذہن سازی، رائے عامہ کو ہموار کرنے، اور انسانی فکر کے اوپر اس کا اتنا بڑا امپیکٹ اور انفلوئنس آ گیا ہے کہ سوشل میڈیا جو ہے اب یہ دنیا کے مختلف معاملات کے اندر فیصلے کرتا ہے۔ ہم ہیزیٹیٹو ہوتے ہیں کہ جی جو ہے وہ ہم کافروں کا نصاب کیوں پڑھیں۔ یہ ملائیشیا نے جتنی ترقی کی ہے کیا اسلامک ماڈل پر کی ہے؟ ملائیشیا نے جو ترقی کی ویسٹرن ماڈل کے اوپر کی ہے۔ ترکی جو ترقی کر رہا ہے کس ماڈل پر کر رہا ہے؟ کیا مسلم سوسائٹیز کے ماڈل پر کر رہا ہے؟ ویسٹرن ماڈل کے اوپر کر رہا ہے۔ اس سے مراد کیا؟ اس سے یہ مطلب نہیں کہ ہم کوئی خدا نہ خواستہ کو ذہنی غلامی کا یا ان سے شکار ہیں، مراد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکلمۃ الحکمۃ ضالۃ المؤمن حیثما وجدہا فہو احق بہا۔ Any word of wisdom, a wise word is the last property of believer and Muslim. Wherever he finds it, he has right over it. کہ دانائی کی کوئی بات، حکمت کا کوئی جملہ، کوئی بھی اچھی بات ہے جہاں سے بھی ملے وہ وہاں سے لے لے، وہ مومن کی گمشدہ میراث ہے، وہ مومن کا ورثہ ہے۔ تو وہ جہاں سے بھی ملے لے لے، اس سے ہیزیٹیٹ نہ ہو۔ تو ہمیں امریکن اور ویسٹرن جو طرز تعلیم ہے، ایک نصاب تعلیم ہے جو انہوں نے تجرباتی بنیادوں کے اوپر چیزیں کی۔ میں خود ایک مثال دیتا ہوں، میں جب وہاں ایک مرسی کالج میں پڑھتا تھا تو میں چونکہ مدرسہ میں بھی پڑھا، یونیورسٹی میں بھی، تو میں سم ٹائم کمپیریزن کرتا تھا کہ یہ پروفیسر لیکچر جو دیتے ہیں اور ہم جو لیکچر سنتے تھے اور اسٹوڈنٹس کے ساتھ جو انٹریکشن ہے وہ کیسا ہے۔ یہ میں فیکلٹی کے لیے بھی عرض کروں گا۔ ہمارے ساتھ ایک خاتون تھی اسٹوڈنٹ، بڑی ہیزیٹیٹو تھی، ہر مہینے کے بعد ایک ڈی سی ایس ڈیولپمنٹل کیس سٹڈی کی پاور پوائنٹ پریزنٹیشن ہوتی تھی، اور پھر سیمیسٹر کے اینڈ کے اوپر انٹیگریٹڈ کیس سٹڈی کی ایک پاور پوائنٹ پریزنٹیشن ہوتی تھی۔ تو وہ بہت ہیزیٹیٹو تھی کہ میں کھڑی نہیں ہو سکتی، وہ ٹانگیں نہیں کانپے ٹانکتی ہیں، اور اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے اسٹوڈنٹس میں، ہر شخص کے پاس وہ کانفیڈنس لیول نہیں ہوتا۔ تو میں حیران تھا کہ ہمارے تعلیمی اداروں میں ڈسکرج کیا جاتا ہے
اور وہاں جب وہ پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کے لیے آئی تو پورا جو حال تھا کلاس روم، انہوں نے کہا نو نو یو کین ڈو، یو آر گڈ ٹو گو، آپ کر سکتی ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایک لفظ بولو ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو اس طرح انکرج کیا کہ وہ جو پہلے کانپ رہی تھی وہ بڑے کانفیڈنس کے ساتھ اس نے پاور پوائنٹ پریزنٹیشن دی۔ تو یہ جملہ یاد رکھ لے کہ ہاری ہوئی جنگ بھی اگر ایک ورڈ آف اپریسیشن مل جائے تو ہاری ہوئی جنگ بھی جیتی جا سکتی ہے۔ تو اس وجہ سے کر کے یہ انکرجمنٹ، اپریسیشن، یہ جو ہے اسٹوڈنٹس کو بہت تیار کرتی ہے اور آگے بڑھنے کا جذبہ دیتی ہے۔ مجھے خود کبھی کبھی یہاں تھیسس کے حوالے سے جو ہے وہ میں تھیسس کی رپورٹس بھیجتا ہوں پی ایچ ڈی کی، تو اساتذہ کا جو جوش و جذبہ کہ ان کے لیے خیر خواہی وہ ہونی چاہیے۔ اچھا، اب دوسرے چیلنج کی طرف میں آتا ہوں کہ ایک، چونکہ وقت کا اتنا نہیں ہوتا کہ اس میں تمام چیزوں کو ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا جائے۔ دوسرا چیلنج یہ ہے کہ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ہم اس بات سے خوش ہیں کہ قوم تعلیم حاصل کر رہی ہے، لیکن اس بات کا ہمیں خدشہ ہے کہ چلا آئے گا الحاد بھی ساتھ۔ جو الحاد ہے یہ دوسرا بڑا چیلنج ہے، ایک الحاد ایتھیزم اور دوسرا فکری ارتداد، اس کے دو حصے ہیں۔ جو الحادی سوچ ہے کہ یونیورسٹیوں میں پڑھیں، ویسے ہی فرعون نے جو ہے وہ اعلان کر دیا تھا، نجومیوں نے بتایا کہ بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کے لیے بڑا چیلنج ہوگا، تو اس نے کہا بچے قتل کر دیے جائیں۔ تو ایک افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی، فرعون 2-4 کالج بنا دیتا، یونیورسٹیاں بنا دیتا تو بچے مارنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، تمہاری طرف انہوں نے جانا ہی نہیں تھا، وہ انہوں نے ویسے ہی ملحد ہو جانا تھا۔ تو یہ جو الحاد کا فتنہ ہے اور چیلنج ہے اس وقت مسلم ورلڈ کے اندر، یہ ایسا ہے کہ جو ذہنوں کے اوپر جو ہے بہت ان کو جو ہے وہ رائے راست ڈیٹریکٹ کرتا ہے۔ اور یہ آج سے شروع نہیں ہوا۔ جب ابراہیم کا علیہ السلام کا نمرود کے ساتھ ڈیبیٹ اور ڈائیلاگ ہوا تو اس میں کیا تھا؟ اس نے پوچھا تمہارا رب کیا کرتا ہے؟ ایتھیسٹ کیا کہتا ہے؟ ملحد کہتا ہے کوئی خدا نہیں، I don't believe in God, I don't believe in book of God, I don't believe in day of judgment، کوئی خدا نہیں، کوئی کتاب نہیں، کوئی رسول نہیں، یہی ملحد ایتھیسٹ کہتا ہے۔ تو اس نے کہا رب کون ہے؟ آپ نے فرمایا ربی اللہ ذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو مارتا بھی اور زندہ بھی کرتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے انا احیی الموت، انا احیی و امیت، میں بھی زندہ کرتا ہوں میں بھی مارتا ہوں۔ یہ الہادی سوچ وہاں سے ہے۔ پھر موسیٰ اور فرعون کا جو مکالمہ ہے اس میں بھی وہ کہتا ہے کہ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ مغرب کے اندر ایتھیسٹ کی اور الہادی سوچ کو رواج کہاں سے ملا؟ 18ویں صدی میں جو سب سے زیادہ جب مذہبی سوچ کے ساتھ سیاسی اختلافات شروع ہوئے تو خاص کر کے ڈارون کی، چارلس ڈارون کی جو تھیوری آف ایوولوشن ہے، اس نے مغرب کے ذہن سے مذہبیت کو ختم کر کے سیکولرزم اور دہریت اس کو بہت اس نے پروموٹ کیا۔ اور پھر اسی سے آگے چل کر کے جو ہے وہ نیٹشے نے اور فرائیڈ نے اور کارل مارکس نے، انہوں نے انہی بنیادوں کے اوپر، الہادی بنیادوں کے اوپر مختلف برانچز آف سائنسز کو اس نے اسٹیبلش کیا۔ اب نیٹشے کا تو علامہ اقبال نے خوب اس کی کلاس لی، جب وہ جرمن میں پی ایچ ڈی کر رہے تھے میٹا فزیکل سائنس کے اوپر، تو پڑھا تو علامہ اقبال ڈنکے کی چوٹ پر کہتے تھے اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں، اقبال اس کو سمجھاتا مقام کبریا کیا ہے۔ اقبال نے کہا کہ میرے سامنے بیٹھتا خدا کا منکر تھا، میں بتاتا اس ملحد کو، اس خدا بیزار کو، اس مذہب بیزار کو میں بتاتا۔ اقبال نے کہا حریف نکتہ توحید ہو سکا نہ حکیم، نگاہ چاہیے اسرار لا الہ کے لیے، گرچہ پاک ہے تینت میں راہ بھی اس کی، ترس رہی ہے مگر لذت گناہ کے لیے۔ کہ یہ رہبانیت جو ہے کیسی رہبانیت ہے؟ خدا بیزاری، دین بیزاری، مذہب بیزاری۔ تمہاری اس نے کہا رہبانیت اور پیورٹی گناہ کی لذت کے لیے ترس رہی ہے۔ اور مغرب کے اندر بھی خاص کر کے پھر ایک مصری مفکر ہیں
سید محمد قطب، انہوں نے یہ بات کہی. انہوں نے کہا کہ جب چرچ اور سائنس کا کلیش ہوا تو الہادی فکر کو زیادہ جو ہے وہ عروج ملا، کیونکہ پہلے چرچ کی مناپلی تھی اسٹیٹ کے اوپر، اور وہ کہتے تھے کہ چرچ نے فتویٰ دے رکھا تھا کہ جس گھر سے سائنس کی، آج بھی یہی صورتحال ہے مسلم معاشروں میں، اس وقت چرچ کا فتویٰ تھا کہ جس گھر سے سائنس کی کتاب نکل آئے، فلسفے کی کتاب نکل آئے، اس گھر کو جلا دیا جائے، آگ لگا دی جائے. اب یہ جو کلیش تھا نا، اس کے بعد پھر سائنسدانوں نے جو بھی چرچ سے آواز آتی اس آواز کو ریجیکٹ کرنا شروع کر دیا، اور حتیٰ کہ خدا کے وجود تک کا انکار کر دیا. اب یہ وہاں ایک پروفیسر ایڈون نے یہ جو کہتے ہیں نا بگ بینگ، کائنات ایک دھماکے کے نتیجے میں بنی، اور ایک بگ بینگ ہوگا، ایک بڑا دھماکہ ہوگا، کائنات ختم ہو جائے گی. اس میں واصف صاحب کا ایک بڑا پیارا جملہ ہے. واصف صاحب فرماتے تھے کہ دھماکے تو تحریب کو جنم دیتے ہیں، اور کائنات کا ذرہ ذرہ خدا کے حسن تخلیق کا شاہکار نظر آتا. یعنی جو ایکسیڈنٹ ہے اس سے تو ڈسٹریکشن ہوتی ہے، دھماکہ ہوتا ہے تو چیزیں بکھر جاتی ہیں، لیکن یہاں تو ہر چیز میں ایک نظم، آرگنائزڈ فارم میں ہر چیز ہے یونیورس کی، اللہ کے حسن تخلیق کا شکار ہے. اور پروفیسر ایڈون نے دا ایویڈنس آف گاڈ اپنی کتاب کے اندر بڑا خوبصورت تبصرہ کیا. انہوں نے کہا کہ یہ جو کہتے ہیں کہ دھماکے کے نتیجے میں کائنات وجود میں آئی، تو ان بے وقوفوں کو اندازہ نہیں ہے. اسی طرح ہے کہ کوئی شخص کہے کہ پرنٹنگ پریس کے اندر رات کو دھماکہ ہوا اور صبح ایک بڑی پیاری سی کتاب چھاپ کر مارکیٹ میں آ گئی ہے. نے کہا یہ ایسے ہی ہے. آپ دیکھیں نا کہ وہ اس کے اوپر بلیو ہے. یہ جو کیمرہ ہے آپ کے سامنے، یہ میکینیکل کاپی ہے انسانی آنکھ کی. اس کے جو لینز ہیں یہ ہمارے ڈیلے سے ان کی ریزمبلنس سے مشابہت ہے. تو کتنا بے وقوف ہے وہ انسان جو یہ تو سمجھتا ہے کہ کیمرہ خود نہیں بنا، یہ کسی نے بنایا ہے، اور کائنات کے بارے میں یہ کہے کہ یہ خود ہی مار سے وجود میں آ گئی ہے. تو یہ جو الہادی فکر اور سوچ ہماری یونیورسٹیوں میں بھی ہے، سوشل میڈیا کے اوپر بھی ہے. ایک شعبہ علوم اسلامیہ کے اسٹوڈنٹس کا یہ تقاضا ہے کہ وہ الہادی فکر اس چیلنج کو سمجھیں اور اس کا مقابلہ کریں، اور اس کو ہر میدان میں شکست دیں، اور ثابت کریں کہ تم بھی ناقص، تمہاری سوچ بھی ناقص، خدا کا وجود بھی ہے، محمد عربی کی ذات بھی ہے، قرآن بھی کتاب حکیم اور کوڈ آف لائف ہے. اچھا، اسی کے ساتھ دوسرا ایک پہلو ہے فکری ارتداد کا، کہ وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے ہم سائنس کی بات پر بلیو کریں گے، یہ جو آپ آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں ہمیں، حدیثیں اور یہ چیزیں، فکری ارتداد کا فتنہ بھی اسلام میں رہا ہے. اس کے اوپر یونانی فلاسفرز کا بڑا انفلوئنس رہا ہے. آپ دیکھیں جب عباسی دور میں اس کو سرکاری سرپرستی حاصل ہوئی عباسی دور میں، تو اس وقت انہوں نے اس دور کے کلامی مسائل اور اعتقادی اختلافات کو دیکھ لے، اس کے اوپر جتنا انفلوئنس نظر آتا ہے وہ گریک فلاسفی کا نظر آتا ہے ہمیں. اس دور میں روایت کے میدان میں ایک شخص اٹھا ہے جن کا نام ہے امام احمد بن حنبل. انہوں نے جب خلق قرآن کا فتنہ اٹھا، انہوں نے منکرین کلام الہی سے ایک ہی کویسچن کیا کہ مجھے ٹیکسٹ سے دلیل دے دو، قرآن سے دلیل دے دو کہ قرآن کلام الہی نہیں ہے، مجھے حدیث سے دلیل دے دو. وہ دلیل تو نہ دے سکے، ٹارچر کیا، وائلنس سے اس پروسیس سے گزارا، ان کے کوڑے مارے گئے. لیکن ایک شخص کی غیرت، ایک شخص کی جرت، ایک شخص کی عظیمت نے اس فکری ارتداد کے سلاب کو روکا، اور امت ایک بڑے فتنے سے بچ گئی. اور آج تک پوری امت بلیو کرتی ہے ایوری ورڈ آف قرآن از اے ورڈ آف گاڈ. بسا اوقات ایک شخص کی جرت، غیرت اور عظیمت تاریخ کا رخ بدل دیتی ہے، اور بسا اوقات ایک شخص کی حماقت وہ بھی قوموں کو پیچھے لے جاتی ہے. کسی نے کہا تھا تاریخ کی گھڑیوں نے وہ دور بھی دیکھا ہے، لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی. اب یہ روایت کے میدان میں تو انہوں نے کام کیا، درایت کے میدان میں، عقلیت کے میدان میں، فلسفہ کے میدان میں امام ابو الحسن اشعری اور امام ماتوریدی، ابو منصور ماتوریدی، انہوں نے یونانی فلسفہ پڑھا، اس کی نفسیات کو سمجھا، اس کے اوپر عبور حاصل کیا، اور عقلیت کے میدان میں جو ہے وہ ان کا رد کیا، اور اسلام کی حقانیت کو انہوں نے ثابت کیا. آج سائنس اور ٹیکنالوجیکل ریولوشن کے نتیجے میں
پوری ورلڈ ایک گلوبل ولیج بن گئی ہے. پہلے تو تبدیلیاں آتی تھی جس سالوں کے بعد ایک نئی، اب تو جو ہے سیکنڈز کے اندر نئی نئی انوینشنز اور نئی نئی ریسرچ ہو رہی ہیں اور پوری ورلڈ ایک گلوبل ولیج بن گئی ہے. اس میں دو کام کرنے کے ہیں. ایک تو یہ کہ ہم مغرب کی لینگویج کو سمجھیں، ان کی نفسیات کو سمجھیں، ان کے طریقہ کار کو سمجھیں، اور سمجھ کر کے آج کا مسلمان طالب علم اسٹوڈنٹ خود بھی اسلام کی حقانیت پر یقین محکم رکھے اور اس کے پاس پہ ایسی کیپیبلٹی ہو، اس کے پاس کمیونیکیشن سکل ہو، کانفیڈنس لیول ہو، لینگویج بیریئر نہ ہو، اور وہ مغرب کی نفسیات اور مغرب کی زبان میں ان کو جواب دے کر اللہ کے دین کی حقانیت اور سپرمیسی کو ثابت کرے. میں نے اقوام متحدہ کے سامنے بھی یہ بات کی. میں نے کہا تم آج کہتے ہو نا ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہو، آج گلوبلائزیشن کی بات کرتے ہو، آج انٹرنیشنلزم کی بات کرتے ہو، بین الاقوامیت کی بات کرتے ہو. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلا خطبہ کوئی صفحہ پر دیا تو حضور نے نہیں فرمایا ایھا العرب ایھا المسلمون ایھا المؤمنون. حضور نے فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ. ساورینٹی ایک ہوگی، اقتدار اعلیٰ ایک ہوگا، وہ اللہ کی ذات. تو حضور نے کہا اے لوگو، اور پھر اس دعوتی جد و جہد کے اختتام پر بھی آج میں نے کہا یہ آپ ہیومن رائٹس کی یاد بات کرتے ہیں. امریکہ کے اندر ایک ڈے منایا جاتا ہے جس کو وہ کہتے ہیں مارٹن لوتھر کنگ ڈے. نیشنل ہالیڈے ہوتی ہے ہماری وہاں پر کہ مارٹن لوتھر کنگ سے پہلے یہ تھا کہ ریسٹورنٹ کے باہر بورڈ لگا ہے کہ کتا اور کالا شخص اس ریسٹورنٹ میں انٹر نہیں ہو سکتے. بس کی 2 سیٹیں ہیں تو گورا اگر بیٹھا ہے تو کالا 7 سیٹ پر نہیں بیٹھ سکتا. یہ ڈسکریمنیشن آن دا بیسس آف کلر اینڈ کریڈ اینڈ ایتھنیسٹی اینڈ نیشنلٹی، یہ امتیازات تھے. اور وہ کہتے ہیں جی مارٹن لوتھر کنگ نے یہ ڈسکریمنیشن ختم کی اور ایکویلٹی جو ہے اس کو قائم کیا. تو میں نے وہاں الحمدللہ مختلف فورمز کے اوپر یہ بات کی. میں نے کہا تم آج یہ بات کرتے ہو، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فتح مکہ کے موقع پر ایک نیگرو سلیو کو، ایک کالے حبشی غلام کو کعبے کی چھت پر چڑھا کر تمام دنیاوی امتیازات کے بتوں کو پاش پاش کر کر کے فرمایا کہ کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں ایکسپٹ ود رائٹیسنس. جو زیادہ کریکٹرفل ہوگا وہ زیادہ ریسپیکٹفل ہوگا. تو تم تسلیم کرو، ہم بھی اپریشیٹ کرتے ہیں اس کی سٹرگل اور اون کرتے ہیں اس کی ایفرٹس مارٹن لوتھر کنگ کی. لیکن یہ تو بھی دیکھو کہ ہیومینٹی کے لیے ایک برٹن فکشن رائٹر نے لکھا دا سرمنس آف ہیومن equality and dignity were set before, but it must be admitted that it was only Muhammad who for the first time established a society based upon these principles. انہوں نے کہا انسانی مساوات، حقوق اور عظمت کے لیکچر بڑے ہوئے، لیکن ان کے اوپر سب سے پہلے معاشرہ صرف محمد عربی نے قائم فرمایا ہے. اب اسی کے ساتھ حضور نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا یا ایھا الناس ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم حرام علیکم الی ان تلقوا ربکم. لوگوں تمہارے خون، بلڈز، تمہاری پراپرٹیز یہ ایک دوسرے کے لیے حرام ہے، عزت والی ہے. جس طرح اللہ کا گائے عزت والا ہے اسی طرح ایک انسان. تو میں نے کہا اور ہیومن رائٹس کیا ہوتے ہیں؟ 1500 سال پہلے محمد عربی کائنات کو چارٹر آف ہیومن رائٹس عطا فرما چکے ہیں. اچھا، اسلام کی جو آئیڈیالوجی ہے اتنی فیسینیٹنگ ہے، اتنی انسپائریشنل ہے کہ پچھلے سال آپ نے دیکھا کہ ہالینڈ کے اندر ایک وہاں کا پارلیمنٹ کا ایک پولیٹیکل پارٹی کا لیڈر ہے گیرٹ والڈر. اس نے اناؤنس کیا کہ میں مسلمانوں کے جو پیغمبر ان کے کیریکیچرز بناؤں گا، کارٹونز بناؤں گا، اور پھر ان کا جو ہے مقابلہ ہوگا اور جو بہتر کیریکیچر انسلٹنگ وہ بنائے گا اس کو ہم پرائز دیں گے. اس کا جو رائٹ ہینڈ شخص تھا نا اس کا نام ہے جورم وین کلیروین، اور یہ بالکل ایک ریلیجیس بیک گراؤنڈ کا آدمی تھا، پیش تھا، اور ہمیشہ وہ کہتا میں تمہارے ساتھ ہوں. اور ڈچ پارلیمنٹ میں وہ تقریریں کرتا کہ یہ بچیاں جو نقاب کرتی ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے، ہم جرمان ان کے لیے کریں گے، فائن کریں گے ان کو. وہ کہتے ہیں مسجدوں کو یہاں بند کرو،
اب اتنا متشدد آدمی، میں اسلام کی آئیڈیالوجی کی آپ کو ہمارا یقین جو ہے کمزور ہو گیا ہے، اسلام کی آئیڈیالوجی کی بات بتا رہا ہوں کہ اس نے یہ ارادہ کیا کہ میں اسلام کے خلاف ایک کتاب لکھوں گا، اور اس طرح کتاب لکھوں گا کہ پوری ورلڈ کے اندر میں بتاؤں گا کہ یہ مغرب کہتا ہے کہ مسلمانوں کا نبی پرافٹ آف ٹیرر ہے، اور ان کی جو بک قرآن ہے یہ بک آف پوائزن ہے، یہ زہر سے بھری ہوئی کتاب ہے، اور معاذ اللہ استغفر اللہ پیغمبر جو ہے وہ دہشت گرد ہے استغفر اللہ۔ وہ کہتا ہے کہ جوں میں نے اسلام کے خلاف کتاب لکھنے کے حوالے سے جوں میں نے اسلام کا سٹڈی کرنا شروع کیا، تو وہ کہتا ہے کہ میری مسیحی اور عیسائی نظریات کے اندر ہلچل مچ گئی، اور قرآن کی آئیڈیالوجی نے اور محمد عربی کی سیرت نے مجھے اس طرح جکڑا، میں نے کہا ہم گمراہی کا شکار ہیں، قرآن بھی سچا ہے، محمد عربی بھی سچے۔ اب اس کی بک موجود ہے، آپ گوگل کریں، اس نے کتاب لکھی ہے، اب اس کا نام ہے کرٹک ٹو کنورٹ، نقاد سے مداح تک، کہ میں پہلے اسلام اور پیغمبر اسلام کا کرٹک تھا، نقاد تھا، اب میں کنورٹ ہو کر ان کا مداح بن گیا ہوں۔ نیچے کتاب کا مین ٹائٹل ہے فرام کرسچینٹی ٹو اسلام ان ٹائمز آف سیکولرائزیشن اینڈ ٹیرر، کہ سیکولرزم اور دہشت گردی کے ماحول میں ایک شخص عیسائیت کو ٹھوکر مار کر اسلام کی گود میں آ جاتا ہے۔ یہ بیٹا ذرا فون دے، اس کی کتاب کا ایک میں صرف ایک پیراگراف 2-3 جملوں کا آپ کو سناؤں کہ کس طرح اسلام کی آئیڈیالوجی کے اندر اور مغرب کی دنیا اس پر ڈھیر ہو رہی ہے۔ الحمدللہ مجھے خود بہت سارے امریکن لڑکیاں، اسپینش لڑکیاں، لڑکے جوان، اللہ تعالیٰ نے اس گھرانے کے صدقے اور دین کی برکت سے اللہ پاک نے مجھے خود ان کو مسلمان کرنے کا اللہ نے شرف عطا فرمایا ہے۔ یہ میں کوئی ریاکاری کا جملہ نہیں ہے، اللہ کی توفیق اور مدد سے یہ کام ہوا۔ تو اس جورم نے جو بات لکھی ہے نا، یہ اگر آپ اس کے فیس بک پیج کے اوپر بھی جائیں گے تو اس کے اوپر بھی وہ کہتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہے وہ موجود ہیں۔ اس نے اس کتاب میں لکھا Still people of Europe and America have been suffering from not only phobia, Islamophobia and propaganda but also misleading information of media. میڈیا گمراہ کرتا ہے ان کو۔ میڈیا یہ ایک پاورفل ٹول ہے، میڈیا ہیز کیپیسٹی ٹو کنورٹ بلیک انٹو وائٹ اینڈ وائٹ انٹو بلیک۔ یہ میڈیا کی پھیلائی انفارمیشن مسلمان کہتے ہیں اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو وہ کہتے ہیں مس لیڈ کر رہا ہے۔ دے تھنک قرآن از اے پوائزن لائک ہاؤ آئی یوز ٹو تھنک۔ وہ کہتے ہیں قرآن زہر ہے جس طرح میں سوچتا تھا۔ پرافٹ محمد پیس بی اپان ہم از اے ٹیررسٹ اور لائر، استغفر اللہ، لائک وٹ آئی تھاٹ۔ وہ کہتے ہیں محمد مسلمانوں کے نبی ایک دہشت گرد ہیں، بٹ دا ریالٹی، کہتا ہے جب میں نے قرآن کو پڑھا، ریالٹی از دیٹ قرآن از اے مینیفیسٹو فار لیڈنگ این آئیڈیل اسپرچل لائف۔ کہتا ہے کہ قرآن ایک آئیڈیل روحانی زندگی گزارنے کا ایک دستور ہے، مینیفیسٹو ہے۔ اور اس کے بعد کہتا ہے while Prophet Muhammad peace be upon him was a pioneer of freedom for the humanity، انہوں نے کہا انسانیت کی آزادی کے اگر علمبردار ہیں تو صرف محمد عربی ہے۔ تو یہ جو چیلنجز ہیں، ہمارا پہلے تو اپنا ایمان اور یقین محکم ہو اسلام کی حقانیت پر، پھر ہم ورلڈ کے چیلنجز کو فیس کریں۔ یہ جو ہمارے فقہاء نے کہا من لم یعرف احوال زمانے ہی، ڈاکٹر حسیب صاحب، فہو جاہل، کہ جو شخص اپنے دور کے چیلنجز کو نہیں سمجھتا، اپنے دور کے مسائل کو نہیں سمجھتا، اپنی ہی وہ لگن میں مست ہے، فرمایا وہ جتنے بھی ڈگریاں لے لے وہ جاہل ہے۔ اگر اپنے دور کے چیلنجز کو سمجھتا نہیں اور اس کا مقابلہ کرنے اور اسلام کی حقانیت کو ثابت کرنے کا جو ہے اس کے اندر اہلیت نہیں ہے۔ ویسے تو میں نے 3-4-5 پوائنٹ رکھے تھے، لیکن میں اب آخری پوائنٹ کی طرف آتا ہوں۔ آخری پوائنٹ یہ ہے جو فکری چیلنجز ہمیں درپیش ہیں ان میں، کہ بائیو ٹیکنالوجی کا ایک شعبہ ہے ہیومن کلوننگ۔ اس کے اندر بھی اب ورلڈ کے اندر آپ سنیں گے کہ چیزوں کو وہ کہتے ہیں کہ وی وانٹ سپر کڈز، ہم اعلیٰ نسل کے بچے چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں بچے کی آنکھیں جو ہے وہ نیلی ہوں تو ہم ایسا کر سکیں گے، ہم چاہتے ہیں اس کے بال گنگریالے ہوں تو ہم ایسا کر سکیں گے، ہم چاہتے ہوں کہ اس کا آئی کیو لیول بہتر ہو تو ہم ایسا کر سکیں گے۔
وہ کیا ہے کہ وہ ہیومن باڈی سے کوئی ایک سیل لے کر اس کے اوپر کریشن کا پروسیس ہم کریں گے، اور اس کے بعد کلون کا مطلب ہوتا ہے کاپی کرنا، کہ بالکل آئیڈینٹیکل اس کی جو ہے وہ بایولوجیکل کاپیز ہیں ایگزیکٹلی ہم ایسی تیار کریں گے جس طرح ہم چاہتے ہیں۔ یہ کام سٹارٹ ہوا ٹیسٹ ٹیوب بیبی سے، پھر روزلن انسٹیٹیوٹ ہے اسکاٹ لینڈ کا، انہوں نے ایک بھیڑ کے اوپر، بھیڑ کے بچے پر تجربات کیے، اور ایک بھیڑ کلون کی، اور وہاں کی جو سنگر تھی ایک خاتون ڈالی، اس کے نام پر اس کا نام 1977 میں 7 ماہ وہ بھیڑ کا بچہ ڈالی وہ زندہ رہا، تو اس کے بعد انہوں نے اس کو ڈسکلوز کیا، اور پریس کانفرنس کے بعد انہوں نے بتایا کہ ہم نے یہ بھیڑ کا بچہ اس کو کلون کر لیا ہے۔ اب 6 سال تک وہ بھیڑ زندہ رہی۔ اب اس سے آگے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اب جو ہے وہ انسانی جو ہے وہ تیار کرنے ہیں، اور ایک بیبی ایو بھی تیار کی، اگرچہ اس کے اوپر بڑا کنٹروورسی ہے اس کے اوپر کہ یہ واقعہ ایسا ہوا کیونکہ لوکیشن انہوں نے اس کی ڈسکلوز نہیں کی، کہ ہم نے جو فرسٹ ہیومن پیدا ہوئی جو ہے وہ آدم سے علیہ السلام سے، وہ ہوا تھی، تو انہوں نے کہا بیبی ایو ہم سب سے پہلے کریٹ کریں گے، اور اس کا کلیم بھی کیا۔ میں نے اس کے اوپر الحمدللہ ایک آرٹیکل بھی لکھا، میں نے کہا کہ اس کے جو کلوننگ کے لیگل اسپیکٹس ہیں، جو شرعی اسپیکٹس ہیں، وہ تو ڈیفرنٹ ہیں، لیکن جو پازیٹیو اسپیکٹ ہے، پازیٹیو جینیٹک انجینئرنگ کا، ڈسکوری آف کوڈ آف ڈی این اے کے اندر جو کوڈ ہے اس کو ڈسکور کرنے کے بعد اس کو ٹرانسفر کرنا ہے سیل کو نئے آرگنزم میں، کسی انسان میں، پلانٹ میں یا اینیمل کے اندر، اور ہم اسی جیسا جس طرح ہم چاہتے ہیں رزلٹ لیں گے۔ میں نے کہا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب قرآن مجید یہ کہتا تھا نا کہ ہیومینٹی کا آغاز ایک شخص سے ہوا، اور اس سے آدم سے ہوا، اور آدم سے حوا پیدا ہوئی، تو یہ جو سیکولر لوگ تھے کہتے تھے یہ دین کی، مذہب کی گڑی ہوئی کہانیاں ہیں، ان کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب یہ خود کلیم کر رہے ہیں کہ نیچرل ملاپ کے بغیر ہم کسی باڈی سے کسی ایک حصے سے سیل لے کر اس سے ہم بنانے کے پروسیس میں ہیں کہ ہم اس سے انسان تخلیق کریں۔ میں نے کہا تم تخلیق کرو نہ کرو، قرآن حکیم 1500 سال پہلے اعلان کر چکا ہے سورہ نساء میں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، لوگو اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں سنگل سیل سے کریٹ فرمایا، وخلق منھا زوجھا، اس سے پھر اس کا جوڑا بنایا۔ اب یہ جو جینیٹک انجینئرنگ ہے نا، جینیٹک انجینئرنگ، یہ اس میں کیا ہے، وہ کہتے ہیں یہ بیٹیاں بھی ہیں بچیاں بھی ہیں، لیکن چونکہ نالج کی بات ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو انسان بنتا ہے نا، تو یہ جینیٹک انجینئرنگ والے کہتے ہیں کہ وہ 46 کروموسومز ہوتے ہیں، 23 مین کے اندر ہوتے ہیں، 23 وومین کے اندر ہوتے ہیں۔ یہاں جو کروموسومز ہیں وہ مین کے وہ ایکس وائی ہے، اور دوسری طرف ایکس کروموسومز ہیں۔ وہ اب نتیجہ نکالتے ہیں کہ جب ایکس وائی سے کروموسوم ملتا ہے تو انسان کی تخلیق ہوتی ہے۔ تو یہ جو بحث تھی کہ پہلے عورت آئی یا پہلے مرد آیا، اس قرآن کی آیت نے اور جینیٹک انجینئرنگ نے قرآن کی آیت کی تصدیق کی کہ آدم کے اندر یہ کروموسومز موجود تھے، اور اسی سے اللہ نے حوا کو پیدا فرمایا، جو قرآن کہتا ہے وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اس سے اس کا جوڑا بنایا، وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَالنِّسَاءَ، اور پھر اس ایک کپل سے اللہ نے پوری کائنات میں مرد اور عورتیں بکھیر دیے ہیں۔ اچھا، دوسرا پازیٹیو پہلو یہ ہے کہ چارلس کا جو ڈارون کی جو تھیوری ہے تھیوری آف ایولوشن، نظریہ ارتقاء، کہ یہ انسان پہلے چپینسی تھا، پھر اس کے دم غائب ہوئی، پھر اس کے بال غائب ہوئے، اور اس کے بعد دماغ آیا تو یہ انسان بن گیا۔ اب ہم قرآن مجید نے اس کے یقین جانیے، یونیورسٹیز کے پروفیسرز، سائنسدان مغرب، جینیٹک انجینئرنگ کے بعد، اس ریولوشن کے بعد انہوں نے ڈارون کے نظریے کو ریجیکٹ کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا یہ صدیوں ہمیں مس لیڈ کرتا رہا۔ اب جینیٹک انجینئرنگ قرآن حکیم اور دین کی بیان کردہ حقیقتوں کے قریب ہے۔ وہ کہتے ہیں جی ہمیں لنک کر کے بتائے، تو ہم نے کہا قرآن مجید میں ایک لنک موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تو نہیں فرمایا کہ بندر انسان بن گئے تھے، اللہ نے فرمایا جن لوگوں نے اللہ کے احکامات کی وائلیشن کی، ہم نے ان انسانوں کو کہا
کونوا قردۃ خاسئین، جب تم بندر بن جاؤ تم انسان بننے کے قابل نہیں، کیونکہ انسان کے سر پہ میں نے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، عزت کا تاج فرشتے کے سر پہ نہیں سجایا، اپنے خلیفہ آدم کے سر پر سجایا ہے، اور آدم کے بیٹے کے سر پر عزت کا تاج سجایا ہے۔ تو یہ چمپینزیز کے ساتھ، تو اس ڈسکوری نے جو ہے وہ ڈارون کے نظریے کو بھی ریجیکٹ کر دیا ہے۔ اب آخری دو صرف 3 جملوں میں میں ساری گفتگو کو کنکلوڈ کر رہا ہوں۔ اب ایک ہے جی ایم او، جینیٹیکلی ماڈیفائڈ آرگنزم، اور ایک ہے جی ایم ایف، جینیٹیکلی ماڈیفائڈ فوڈز۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایسا، اس میں بھی پلانٹس کے اندر بھی ڈی این اے، ہم اچھا بیج ہے نا تو اس کا دوسرے میں ہم اس کو انسرٹ کریں گے، اس کو ڈال کر اچھا بیج تیار کریں گے، ہم پری میچور فروٹس تیار کریں گے ہم یہ، اور ایک وقت آئے گا، میں آپ کو آج بتا رہا ہوں، یہ مغرب کی دنیا یہ بیج کے اوپر، سیڈ کے اوپر اپنی مناپلی قائم کرے گی، اور پاکستان اور غریب ملکوں کو کہیں گے بیج وہ ہوگا جو آپ ہمارا خریدیں گے اور ہمارا لے کر جو ہے وہ آگے اپنی زندگی کے معاملات کو چلائیں گے۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ جو فش ہوتی ہے، فش، اس کے اندر کہا کہ یہ انتہائی کولڈ واٹر کے اندر، انتہائی کولڈ واٹر میں یہ سروائیو کیسے کر جاتی ہے، اس کا بلڈ فریز نہیں ہوتا۔ تو فش کے اوپر ایکسپیریمنٹ کیا اور کہا کہ وہاں ایک کیمیکل ہے جس کو وہ اینٹی فریز کہتے ہیں، اینٹی فریز کہتے ہیں کہ قدرت نے، نیچر نے فش کے اندر ایک اینٹی فریز لگایا ہوا ہے جو اس کے بلڈ کو فریز ہونے سے اس کولڈ واٹر میں بچاتا ہے۔ تو ہم اس کیمیکل کو استعمال کرتے ہیں، جو مشم، آپ جو فروٹس ہیں، یہ ٹماٹر بڑی جلدی خراب ہو جاتا ہے، سٹرابریز بڑی جلدی خراب ہو جاتی ہے، تو ہم اس پر کرتے ہیں۔ میں نے امریکن ایک سکول میں بھی پاور پوائنٹ پریزنٹیشن اس کے اوپر دی، جی ایم او کے اوپر، اور میرے پاس وہ رات کو میں نے وہاں سے منگائی بھی کہ تھی، جو انہوں نے سٹرابری کے اوپر وہ جو اینٹی فریز سٹرابری کے اندر لگایا، اور لگا کر انہوں نے کہا کہ ہم نے اس کو جو ہے وہ خراب ہونے سے بچانا ہے۔ تو اللہ کی قدرت دیکھو، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے تم یہ تجربے کرو، اجازت ہے، لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سٹرابری کا جو رنگ ریڈ ہوتا ہے تو اس اینٹی فریز لگانے سے بلیو ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا جہاں جہاں پھرو گے وہاں وہاں سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، جو جو ریسرچ کرتے جاؤ گے میری قدرت کی نشانیاں تمہارے سامنے نکھر کر سامنے آتی رہیں۔ اسی طرح یہ گولڈن رائس کے اندر وائٹامن اے پایا جاتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ نارمل رائس کے اندر، عام چاول کے اندر وائٹامن اے نہیں ہے، تو ہم گولڈن رائس جو ہے اس کا ڈی این اے انسرٹ کریں گے نارمل رائس کے اندر، اور وہاں ہم ایک اچھی قسم کے جو ہے وہ رائس تیار کریں گے۔ لیکن آپ اندازہ کیجئے یہ جتنی بھی، کراچی کے ایک ڈاکٹر ہیں جو امریکہ کی میری لینڈ یونیورسٹی کے اندر انہوں نے اس میڈیکل فیلڈ کے اندر جو ہے انہوں نے کام کیا، اور ایک سور کا دل، آپ کو پتہ ہے انسانی دل جو ہے وہ اس کا کوئی متبادل نہیں ہے، تو اس پر میں نے یوٹیوب کے پورا لیکچر بھی میرا موجود ہے اس کے اوپر، کہ یہ ریسرچ آگے کرتے جائیں۔ اس نے سور کا دل لگا کر اس کے انسان کو بچایا ہے، ابھی یہ چند مہینے پہلے کی بات ہے، اور سروائیول کیا ہے، اور انہوں نے بہت بڑا کلیم کیا ہے کہ ہم جو ہے اس طرح بائیو ٹیکنالوجی، میڈیکل کی فیلڈ میں اور تمام شعبہ حیات میں ہم لیڈنگ پوزیشن میں ہیں، اور جن کا ریسرچ میں، سائنس میں، علم میں قیادت ہوتی ہے، سیاسی قیادت بھی انہی کے پاس ہوتی ہے، معاشی طاقت بھی انہی کے پاس ہوتی ہے، کلچر بھی انہی کا ہوتا ہے، نظام بھی انہی کے ہوتے ہیں۔ ہم صرف خالی جذباتیت میں رہیں تو فائدہ نہیں ہوگا جب تک ریئلسٹک پوائنٹ آف ویو سے ہم دین کی حقانیت کو ثابت نہ کر دیں۔ جس طرح کے کیتھ مور نے جب یہ کہا کہ ماں کے پیٹ میں 3 پردے ہیں جن میں بچہ پیدا ہوتا ہے اور اس کا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، جب کیتھ مور کے سامنے کہا گیا تم لاکھوں ڈالر، ملین ڈالرز خرچ کر کے کہتے ہو کہ there are 3 layers of darkness, abdominal wall, uterine wall, uterus, extra embryonic membrane، قرآن مجید نے 1500 سال پہلے اعلان کیا تھا سورہ زمر کے اندر، لوگو تمہارا رب وہ ہے یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، لوگو تمہارا رب وہ ہے جو تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں تاریکی کے 3 پردوں میں پیدا فرماتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ
ग्रेजुअल क्रिएशन है, पहले एक हिस्सा बना फिर दूसरा, एक आर्गन डेवलप हुआ फिर दूसरा। कुरान ने कहा खल्कम मिन बाद खल्क, हम पहले एक हिस्सा बनाते हैं फिर दूसरा हिस्सा बनाते हैं। मेडिकल साइंस ने कहा पहले बच्चे के क्रिएशन के प्रोसेस में पहले सुनने की ताकत आती है फिर देखने की ताकत आती है। कुरान ने ऐलान किया था फजअलनाहु समीअन बसीरा, हमने इंसान को पहले सुनने वाला बनाया फिर देखने वाला बनाया है। तो इस एतबार से करके 20 दलाइल हैं। शर्त यह है कि शोबा उलूम इस्लामिया ये इस तरीके की रिसर्च करे, इस तरीके से लोग तैयार हों, स्कॉलर तैयार हों, ये बहनें बेटियां इस तरीके से अपने अंदर बुलंद मकसदी पैदा करें, बुलंद नजरी पैदा करें। ये बच्चे जो ये स्टूडेंट्स हैं, स्कॉलर्स हैं, ये भी अपने अंदर जो है ये इत्मीनान पैदा करें। इल्म का कोई मुकाबला नहीं है और हर फितने और हर चैलेंज का जवाब दिया जा सकता है। अल्लामा इकबाल ने कहा था बयां में नुक्ता तौहीद आ तो सकता है, तेरे दिमाग में बुत खाना हो तो क्या कहिए। वो रमज़े शौक जो पुशीदा ला इला में है, तरीके शेख फ़कीहाना हो तो क्या कहिए। सरूर जो हक को बातल की कारज़ार में है, तू हरबो ज़रब से भी गाना हो तो क्या कहिए। मुकाम फ़क्र है कितना बुलंद शाही से, रविश किसी की गदायाना हो तो क्या कहिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, आपने बड़े तहम्मुल के साथ ये लेक्चर सुना। आप कोई क्वेश्चन, कोई कंसर्न, कोई कमेंट, कोई चीज़ हो तो मैं हाज़िर हूँ, अदरवाइज आई हैव कंक्लूडेड माई लेक्चर अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, हमारी जो यंग जनरेशन है ये मोस्टली चाहती है कि यूरोप जाए और भारत जाए, तो वहाँ जाके हैसियत एक मुसलमान नौजवान मर्द या औरत के क्या दो चार मेजर चैलेंजेस हैं जो हर वहाँ जाने वाले यंग मुस्लिम को दरपेश आते हैं। डॉक्टर साहब बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस वक्त उम्मत जो है, जो अमेरिकन बॉर्न बच्चे हैं मुस्लिम फैमिलीज़ के अंदर, वो क्राइसिस ऑफ आइडेंटिफिकेशन का शिकार है। वो क्राइसिस ऑफ आइडेंटिफिकेशन का शिकार है, शनाख्त का बहरान हम जिसको कहते हैं कि ये तुर्कियों की तीसरी नस्ल गई तो इन्होंने जाकर के क्या किया कि जी अब कई उनमें ऐसे हैं जो मोहम्मद जो नाम था उसको मूव कर दिया। इन्फ्लुएंस इतना आया अमेरिकन और वेस्टर्न सोसाइटी का कि शनाख्त का बहरान। उसके लिए ज़रूरी है कि इनका अपनी दीनी तालीम और अपना दीन के ऊपर यकीन महकम हो। फिर दुनिया की किसी भी यूनिवर्सिटी में चले जाएं, किसी भी फील्ड में चले जाएं, किसी भी मुल्क में चले जाएं, जब उनका अपना बिलीव इतना स्ट्रांग हो अल्लाह की ज़ात पर, दीन की हकानियत पर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लीडरशिप के ऊपर, तो फिर कोई वजह ही नहीं हो सकती वो वाइट हाउस में भी खड़े होकर अल्लाह की वहदानियत का इंशाअल्लाह ऐलान करेंगे। एनी अदर क्वेश्चन? यहाँ पे इस्लामिक स्टडीज डिपार्टमेंट जो है वो तलबा जो है वो बैठे हुए, तो हम लोगों के बहुत सारे बच्चों का ये सवाल होता है टीचर्स के साथ भी, क्या इस्लामिक स्टडीज जो है क्योंकि प्योरली एक वो मजहबी, तो कहते हैं क्या हम लोग अमेरिका में या यूरोप की यूनिवर्सिटियों में या कॉलेज में जाकर क्या इसकी तालीम हासिल कर सकते हैं? क्या वहाँ पे बाकायदा कोई डिपार्टमेंट्स या कोई इस तरह की चीज़ें हैं जहाँ पे हमारे लोग जा सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हर यूनिवर्सिटी के अंदर, ऑलमोस्ट हर यूनिवर्सिटी के अंदर, जो साहब आपका अच्छा क्वेश्चन है, हर यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ थियोलॉजी है, ठीक है, जिसके अंदर क्रिश्चियनिटी भी पढ़ाई जाती है, जिसके अंदर जुडाइज़म यहूदियत भी पढ़ाई जाती है, जिसमें इस्लाम भी पढ़ाया जाता है। और ऐसे तजर्बात से भी मैं वहाँ गुजरा हूँ कि जो है वो देखे हैं कि पढ़ाने वाला उस्ताद यहूदी है और पढ़ाई इस्लामिक स्टडीज़ रहा है, ठीक है। तो तमाम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ऐसे वो अब उनके नाम वो क्या रखते हैं, हिस्ट्री, इस्लामिक स्टडीज़ एंड मिडल ईस्टर्न स्टडीज़। बिल्कुल ये जो प्योर है ना हमारा, वो लेबल नहीं लगाते, हिस्ट्री के में डाल देंगे, इस्लामिक कल्चर में डाल देंगे, इस्लामिक सिविलाइजेशन में डाल देंगे, ईस्टर्न स्टडीज़, अब मोस्टली तो वो कहते हैं ये ईस्टर्न रिलीजन, ईस्टर्न स्टडीज़ में डाल देंगे। तो ऐसा है अपॉर्चुनिटीज़ तमाम अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, जो यहाँ से PhD करने के लिए वहाँ जाएँ या